السلام علیکم، آداب، تامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم مودی 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ عالمی امن و سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون سمیت دیگر معاملات پر بات ہوگی۔ سری نگر میں فروخت ہونے والے گوشت کے لیے مجاز مارکیٹ کی مہر ضروری۔ پاکستان کی جانب سے امریکی سفارتکار کو طلب کرنا ان کا باہمی مسئلہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ پولیس سربراہ نے شالی گنگا بڈگام کا کیا دورہ، عارضی آپریشنل اڈوں میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کشمیر کے دورے کے بعد امریکی سفیر سرجیو گور اپنے پہلے دورے پر لداخ پہنچ گئے۔ رشوت خور ملازمین کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو کی کارروائی میں تیزی۔ سری نگر میں ایس ایم سی کی جونیئر بلڈنگ انسپکٹر 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ پولیس اہلکار بن کر مبینہ بطخ خوری، سوپور میں پولیس نے دوسرے ملزم کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ اور گاندربل پولیس کی منشیات مخالف مہم میں بڑی کارروائی، کھیر بھوانی کے کورگ اور سیمپورہ میں 2 کنال سے زائد اراضی پر پھیلی جنگلی بانگ تلف۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم مودی 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ ابتدائی طور پر جاری کیے گئے ٹائم ٹیبل کے مطابق وزیر اعظم مودی 25 ستمبر کو دوپہر 3 بجے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے، جہاں وہ عالمی رہنماؤں کے سامنے مختلف بین الاقوامی اور علاقائی امور پر ہندوستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے متعدد اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ اس بار بھی ان کی شرکت کو عالمی سطح پر ہندوستان کے موقف اور ترجیحات کے اظہار کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایک امریکی سفارتکار کو طلب کیے جانے کے معاملے پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کا معاملہ ہے اور انہیں اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سری نگر میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پاکستان نے امریکی سفارتکار کو جس معاملے کے سلسلے میں طلب کیا ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کانگریس کی جانب سے کیے گئے تبصروں سے متعلق سوال پر عمر عبداللہ نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنا سیاسی موقف رکھنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کسی قسم کی جنگ الفاظ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جموں کشمیر پولیس سربراہ نلین پربھات نے بڈگام ضلع کے شالی گنگا علاقے میں قائم عارضی آپریشنل بیس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈی جی پی نلین پربھات کے ہمراہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے وردی، راجیو پانڈے، ایس ایس پی بڈگام ہری پرساد کے سمیت دیگر سینئر پولیس افسران اور اہلکار موجود تھے۔ سینئر افسران نے ڈی جی پی کو علاقے میں قائم عارضی آپریشنل بیس کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات اور زمینی صورتحال سے آگاہ کیا۔ دورے کے دوران افسران نے عارضی آپریشنل بیس کی مجموعی فعالیت، وہاں تعینات فورسز کی آپریشنل تیاری اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے سری نگر میں کارروائی کرتے ہوئے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی ایک جونیئر بلڈنگ انسپکٹر کو مبینہ طور پر 10,000 روپے رشوت طلب کرنے اور وصول کرنے کے الزام میں رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا کہ بیورو کو ایک تحریری شکایت موصول ہوئی تھی جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ غزالہ اختر جونیئر بلڈنگ انسپکٹر ایس ایم سی وارڈ نمبر 28 سری نگر نے شکایت کنندہ سے 2 تعمیراتی ڈھانچوں کی تعمیر کے سلسلے میں غیر قانونی رقم کا مطالبہ کیا۔ شکایت کے مطابق درخواست گزار نے متعلقہ مجاز اتھارٹی سے تعمیر کے لیے ضروری اجازت نامہ پہلے ہی حاصل کر رکھا تھا، تاہم اس کے باوجود مبینہ طور پر جونیئر بلڈنگ انسپکٹر کی جانب سے رشوت کا مطالبہ کیا گیا۔ اے سی بی ترجمان کے مطابق شکایت کنندہ نے مزید الزام عائد کیا کہ ملزم افسر مبینہ طور پر تعمیراتی کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی اور دانستہ طور پر تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے تھے۔
وسط ضلع گاندربل میں پولیس نے سول سوسائٹی کے تعاون سے نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت کھیر بھوانی تھانے کے حدود میں کورگ اور سیمپورہ علاقوں میں جنگلی بھنگ تلف کرنے کی خصوصی مہم چلائی۔ کارروائی کے دوران 2 کنال سے زائد اراضی پر پھیلی جنگلی بھنگ کو مکمل طور پر تلف کیا گیا۔ پولیس نے عوام سے منشیات کی غیر قانونی کاشت اور سرگرمیوں کی نشاندہی و اطلاع دینے کی اپیل کی۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔